اس مہینے میں جو سب سے عظیم قربانی، جو یادگار قربانی، جس کی یاد ہم سب نے 10 ذی الحج کو اس کی یاد کو تازہ کیا. یہ رسم نہیں تھا، یہ کوئی رواج نہیں تھا، یہ ایک زبردست عبادت تھی، اللہ کے لیے قربانی کا ایک شکل تھا کہ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے اللہ میری نماز بھی آپ کے لیے، میری قربانی بھی آپ کے لیے، میری زندگی بھی آپ کے لیے، میری موت بھی آپ کے لیے. لا شریک لہ، تیرا کوئی اور شریک ہی نہیں جو ہم اپنی عبادات میں اس کو بھی نامزد کرتے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اے اللہ یہ نماز کا حکم بھی آپ نے دیا ہے، قربانی کا حکم بھی آپ نے دیا ہے. زندگی کیسی گزارنی ہے، اے اللہ یہ طریقہ بھی آپ نے دیا ہے. موت کس حالت میں آنی ہے، یا اللہ یہ بھی آپ نے بتایا کہ تمہاری موت اس حالت میں آنی چاہیے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اللہ نے فرمایا مت مرو بجز ایسے کہ تمہاری موت حالت اسلام پہ آئے، تمہاری موت کلمہ پڑھتے ہوئے آئے، تمہاری موت رب کی اطاعت کرتے ہوئے آئے. اے اللہ یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میری موت کس حالت میں آئے گی، یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے میرے مولا. اللہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تموتون کما تحیون، تموتون کما تحیون وتحشرون کما تموتون. اے لوگوں سن لو، تمہاری موت اس حالت میں آئے گی جس حالت میں تم زندگی گزارو. اب اپنی زندگی کو دیکھیے، اللہ کی اطاعت میں گزر رہی ہے، نماز پڑھتے ہوئے گزر رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتے ہوئے گزر رہی ہے. قدم قدم پر اللہ راضی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں، ایسی حالت میں ہماری زندگی گزر رہی ہے. اللہ فرماتے پھر فکر مت کرو، تمہاری موت بھی اسی حالت میں آئے گی. اور جس حالت میں تم مرو گے اسی حالت میں تم قبروں سے اٹھائے جاؤ. یہ قبیلہ بن سالم ابن عوف، الحمدللہ جس نے بھی حج کیا ہے اور اللہ نے عمری کی سعادت عطا کی، انشاءاللہ اس نے محلہ سالم ابن عوف کے قبرستان کو دیکھا ہوگا. محلہ سالم ابن عوف یہ قبیلہ تھا، سالم ابن عوف، وہ یہیں پر آباد تھے اور یہ حصہ مدینے کا حصہ نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدعو کیا گیا تھا دعوت پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پر تشریف لائے، نماز پڑھا رہے تھے کہ حکم خداوندی ہوا فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا رخ بیت المقدس سے اب بیت اللہ کی طرف پھیر دو. اب اس علاقے کی اس مسجد کا نام جو کسی وقت مسجد محلہ ابن سالم ابن عوف تھا، اب اس مسجد کا نام مسجد قبلتین ہے. اسی مسجد قبلتین کے یہ رخ جو قبلہ بیت اللہ شریف کی طرف ہوا ہے، اسی رخ پہ یہ قبرستان ہے، یعنی جس سیٹ پر محراب ہے اسی قبرستان میں ایک عجیب واقعہ ہوا. حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں بھی لکھا ہے، یہی واقعہ حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں بھی لکھا ہے. حکایت صحابہ میں اس واقعے کو دیکھ لیجیے سند کے ساتھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال تھے. جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پوچھا، اللہ پوچھ رہے آپ کیوں پریشان ہیں؟ باوجود اس کی کہ اللہ جانتے ہیں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اپنی امت کے متعلق پریشان ہوں، ان کا کیا بنے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا آپ کو لے کر محلے سالم ابن عوف کے قبرستان میں لے جاؤ، آپ میرے ساتھ چلیں۔ اسی مسجد قبلتین کے قبلے کی جانب جو قبرستان ہے، اسی قبرستان میں تشریف لائے۔ یہاں جو مدفون ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قبل کے زمانے کے لوگ مدفون ہیں، پرانے قبر ہیں۔ ایک قبر پر کھڑے ہو گئے، حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کا حکم ہے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ جب کھڑا ہوا انتہائی خوبصورت چہرہ، انتہائی خوشبو اس کی جسم سے آ رہی تھی، انتہائی حسین ایسا چہرہ کہ نور سے بھرا ہوا جس کے چہرے پر کوئی اپنے آنکھوں کی نظریں جما نہیں سکتا تھا، اتنا خوبصورت، اور لا الہ الا اللہ اس کی زبان پہ۔ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس لوٹ جا۔ ایک اور قبر پر تشریف لے گئے۔ میں اپنے ساتھیوں کو اسی قبرستان پر لایا جو حج میں میرے ساتھ تھے، میں نے کہا یہ قبرستان ہے، اس میں یہ واقعہ ہوا۔ وہ قاری صاحب اگر کم قبر ہوں میں زعانت موجود ہوں پاغ زمانے کی کم قبر ہوں یہ واقعہ دا بدا قبرستان کی تیرہ سوی دا دا خود سوال لسود کالو دا مخ واقعہ دا تو ما تدیگا ہے جو قاری صاحب اگر کم قبر ہوں کہا خوی قبر ہوں۔ دوسرے قبر پر حضور کہا قم باذن اللہ، وہ کڑا ہوا، ہے ایسے بدبودار جسم، بدبودار چہرہ، بدبو سے آ رہی تھی۔ ہائے ہائے لا ادری، ہائے ہائے لا ادری، افسوس دنیا میں میں کچھ نہیں جانا، افسوس دنیا میں میرے کچھ نہیں۔ فرمایا لوٹ جا۔ جو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا جس حال میں تیرے امتی دنیا سے جائے گا اسی حال میں وہ قبر سے اٹھے گا۔ اللہ نے عملاً بھی دکھا دی۔ اگر اطاعت اللہ اور اطاعت رسول میں زندگی گزری، انشاءاللہ جب حشر میں اٹھے گا انتہائی حسین چہرہ، نور سے بھرا ہوا چہرہ، اور لا الہ کا ورد کرتے ہوئے قبر سے اٹھے گا۔ اگر زندگی اس کی برس کے نہ نماز کو پہچانا، نہ رب کے سامنے سجدہ کرنے کو پہچانا، نہ قرآن کی تلاوت کو پہچانا، نہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کے ذکر کو پہچانا، نہ اللہ کی معرفت حاصل کی، اللہ ہے کون، جس کو پتہ ہی نہیں چلا دنیا کی زندگی میں، بس جو آیا کر گزرا، جو دل نے کہا نفس نے کہا وہی کیا، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم تھا اس کو پہچان بھی نہیں پا رہا تھا۔ وہ جب اٹھے گا ہائے ہائے لا ادری کے ساتھ اٹھے گا۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو،